گاؤں ایسا نہیں، کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں جمعیت جماعت کے نام پہ دو گٹ نہ ہو۔ اسی علاقے میں ایسے حالات بھی میرے سامنے آئے، مجھے جلسے میں بلایا گیا، دوسرے لوگوں نے کہا مولانا آئیے میری مسجد میں جمعہ کا خطبہ دے دیجئے۔ اب میں کیا جانوں بھائی کہ یہاں بھی راجنیتی چلتی ہے، سیاست چلتی ہے۔ مجھے لگا کسی نے جمعہ کے خطبے کی دعوت دی، میں جمعہ پڑھانے چلا گیا، جمعہ کا خطبہ دینے چلا گیا۔ جمعہ کا خطبہ دے کر کے باہر نکلا، پتہ یہ لگا کہ جہاں میں نے جمعہ پڑھایا تھا یہ اپوزٹ پارٹی کے لوگ تھے، جلسے والے کچھ اور پارٹی کے لوگ ہیں۔ جلسے والوں کو میں نے فون ملایا، فون اٹھنا بند ہو گیا، سمجھ گیا کہ اب میری تقریر ہونا مشکل ہے۔ جمعہ پڑھا کر کے میں واپس چلا گیا۔ جلسے میں نام تھا، پوسٹر میں نام آیا تھا، پبلک انتظار کر رہی تھی، مگر آپس کی انا نے اور آپس کے جھگڑے نے ہمیں یہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ ایک عالم کو، ایک مقرر کو ہم بلاتے ہیں اور بغیر تقریر کے واپس لوٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ آپ کے اسی علاقے میں یہ حرکتیں بھی میں نے دیکھی۔ کب تک یہ چلے گا میرے ساتھ؟ کب تک یہ جمعیت و جماعت کے نام پہ لڑتے رہیں گے؟ کب تک اپنے علماء کے ساتھ ہمیں اس طریقے سے راجنیتی کرتے رہیں گے؟ اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لو اور یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو آپس میں گٹ بازی اور جھگڑے کا ذریعہ مت بناؤ، متحد ہو جاؤ۔ جمعیتیں اور جماعتیں لڑانے کے لیے نہیں، جوڑنے کے لیے بنتی ہیں۔ جمعیت کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو یونائٹڈ کر کے، آپ کو متحد ہو کر کے اچھے طریقے سے دین کا کام کیا جائے، دعوت کا کام کیا جائے۔ اور میں اپنے ان بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو امیر بنانے کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہو رہا ہے، آپ کو ناظم بنانے سے جھگڑا پیدا ہو رہا ہے، لات مار دو ایسی کرسی کو، لات مار دو ایسے عہدے کو۔ یہ عہدے اور کرسیاں اگر ان کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں میرے ساتھیوں، ان عہدوں کے پیچھے مت بھاگو۔ یاد رکھو نبی اکرم نے فرمایا تھا حضرت ابو ذر غفاری سے کہ اے ابو ذر، یہ عہدے، یہ کرسی، یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر اس امانت کو صحیح طریقے سے نہیں نبھایا وَإِنَّهَا خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ کرسی اور عہدہ انسان کو ذلیل کر دے گا، انسان کو رسوا کر دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج آپس میں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ حالات یہ ہو چکے ہیں ہمارا کسی سے جھگڑا ہے اور جس سے ہمارا جھگڑا ہے اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو ہمارے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، بڑا اچھا ہوا، بڑا اچھا ہوا۔ ہم پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں آزمائش آئی ہے، اور ہمارے مخالف کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کا عذاب آیا ہے۔ یہ دوہرا پیمانہ کیوں ہے میرے ساتھیوں؟ یہ دوہرے معیار کیوں ہیں؟ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، مسلمانوں آپس میں جھگڑے کرنا بند کر دو، آپس میں اختلاف کرنا بند کر دو، ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ آج افسوس کی بات ہوتی ہے جب آپ کے علاقے میں آتا ہوں، پورا بیلٹ ماشاءاللہ قرآن و حدیث پر چلنے والوں کا ہے، بدعتیوں سے پاک علاقہ ہے، شرک سے پاک علاقہ ہے، مگر آپ کے علاقے میں جب چھوٹی چھوٹی باتوں پر جماعت نہیں آپس میں لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میرے بھائی افسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے آپ کو متحد کرو اور اسباب اختیار کرو، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلاؤ، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دلاؤ، دنیا کی تعلیم بھی دلاؤ۔ اور تعلیم دلانے کے لیے اگر ایک ٹائم کی روٹی کم کھانی پڑے تو کم کھاؤ، ایک ٹائم بھوکا رہنا پڑے تو بھوکے رہ جاؤ۔ آنے والا دور بہت نازک دور ہے میرے ساتھی، آپ تصور نہیں کر سکتے آپ کی آنے والی نسلوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے کیا کیا سازشیں رچی جا رہی ہیں، کتنی خوبصورتی سے مدرسے بند کیے جا رہے ہیں، مدرسوں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، یہ بتا کر کے کہ صاحب یہ مدرسے غیر قانونی ہیں۔ کل تک یہ مدرسے چل رہے تھے 20 سال سے، 25 سال سے، حکومت کہاں چلی گئی تھی، پرشاسن کہاں چلا گیا تھا؟ اگر اس کے اندر کوئی کمی تھی، کوئی کوتاہی تھی، کاغذ میں کوئی کمی تھی، حکومت کو پہلے نوٹس دینا چاہیے، ان کو صحیح کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ مگر آج منصف بھی تم ہو، عدالت بھی تم ہو، جج بھی تم ہو، وکیل بھی تم ہو، تو صاحب میرا فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ آتا ہے اور پل بھر میں مسجد گرا دی جاتی ہے، مدرسہ گرا دیا جاتا ہے۔ یہ نازک دور ہے میرے پیارے ساتھی، آپ کی آنے والی نسلوں کو ایمان سے ہٹانے کے لیے بڑی گہری چالیں چلی جا رہی ہیں اور جائیں گی۔ اپنے بچوں کو اتنا مضبوط بنا دو میرے ساتھی، ان کی توحید کو اتنا مضبوط بنا دو، ان کے ایمان کو اتنا مضبوط بنا دو، آپ کا بیٹا بیٹی ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، اسکول کا ٹیچر بن جائے، عدالت کا وکیل بن جائے، دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے، اس کے سینے میں ایمان کی روشنی باقی رہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت باقی رہے، وہ کبھی کفر کی طرف اور ارتداد کی طرف نہ جائے۔ اپنے بچوں کو ایسا بنا دو۔ اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، اللہ کی مدد اس لیے بھی نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہمارے اندر دو چیزوں کی بہت کمی ہے، ایک صبر کی کمی ہے، ایک تقویٰ کی کمی ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں صبر کا مطلب کوئی مصیبت آئی برداشت کر لو، یہ صبر ہے، نہیں، یہ صبر ہے، مگر صبر کا مطلب اس سے بڑا ہے۔ صبر کا مطلب یہ بھی ہے سارا سماج گندگی میں ڈوبا ہوا ہے، بے حیائی میں ڈوبا ہوا ہے، اور میرا نوجوان اپنے آپ کو اس برائی سے بچا کر کے رکھے ہوئے ہے، ہماری بہن بے پردگی کا ماحول ہے، بے حیائی کا ماحول ہے، اپنے دامن کو بے پردگی سے بچا کر کے رکھتی ہے، یہ بھی صبر ہے میرے ساتھ۔ سارا گاؤں فجر کی نماز میں سویا پڑا ہے اور ہمارا ایک نوجوان حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر کے مسجد میں آ کر کے 5 ٹائم کی پابندی سے نماز پڑھتا ہے، یہ بھی صبر ہے۔
شراب پینے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے. ہمارا نوجوان شراب سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے, سگریٹ سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے, گٹکھا تمباکو سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے. یہ بھی صبر ہے میرے ساتھیوں. اللہ کے دین پر قائم رہنا یہ بھی صبر ہے. اور قرآن کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. مسلمانوں اگر تم صبر سے کام لوگے اور تقویٰ کس کو بولتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب سے حضرت عمر نے پوچھا تھا تقویٰ کس کو بولتے ہیں. حضرت ابی بن کعب نے بڑی اچھی مثال دی تھی. کہا اے امیر المومنین, آپ ایک ایسے راستے پر جا رہے ہیں, دونوں طرف کانٹے دار جھاڑی ہے اور راستہ بہت سکرا ہے, بہت چھوٹا راستہ ہے اور بیچ میں سے آپ کو جانا ہے, تو آپ راستہ کیسے پار کریں گے؟ حضرت عمر نے کہا اوشمر سعودی, میں اپنا کپڑا تھوڑا سا سمیٹ لوں گا, اپنے کپڑے کو تھوڑا اٹھا لوں گا اور جلدی جلدی نکل کر کے اپنے دامن کو بچا کر کے آگے چلا جاؤں گا. کہا کیا امیر المومنین یہی تقویٰ ہے, یہی تقویٰ ہے. اللہ کے دین پر چلو گے, شیطان کے پھیلائے ہوئے کانٹے, خواہشات نفس کے پھیلائے ہوئے کانٹے دونوں طرف آپ کو ملیں گے. موبائل اپنے فتنے کی طرف بلائے گا, لڑکی اپنے فتنے کی طرف بلائے گی, شراب اپنے فتنے کی طرف بلائے گا, نشہ اپنے فتنے کی طرف بلائے گا. ان تمام کانٹوں سے اپنے دامن کو بچانا یہی تقویٰ ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور قرآن کہتا اگر تم صبر کرنے والے بن جاؤ اور تقویٰ کرنے والے بن جاؤ تو تم کو دشمن کی کوئی چال نقصان نہیں پہنچا سکتی. افسوس ہوتا ہے جب آپ کے صاحب گنج کے علاقے میں, گڈا کے علاقے میں, پاپڑ کے علاقے میں ہم آتے ہیں اور کوئی کہنے والا یہ کہہ دیتا ہے مولانا شراب پہ بولیے گا, مولانا ذرا نشے پر بولیے گا, نشہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. یہاں تک میرے کانوں نے سنا مولانا صاحب فلاں جگہ جلسہ ہو رہا تھا, رات میں شراب کی بوتل بہت زیادہ پائی گئی, بہت زیادہ پائی گئی, جلسے کی رات میں جم کر کے شراب پی گئی. میں نہیں جانتا مجھے یہ خبریں دینے والے صحیح ہیں یا غلط ہیں, میں نہیں جانتا کہ واقعی میں اس میں سچائی ہے یا نہیں ہے, مگر میں اتنا جانتا ہوں اگر گاؤں مسلمانوں کا ہے, گاؤں اہل حدیثوں کا ہے, گاؤں قرآن اور حدیث پر چلنے والوں کا ہے, اگر اس گاؤں میں ایک شراب کی بوتل بھی پائی گئی تو میں اس کو افسوس کی چیز سمجھتا ہوں میرے ساتھیوں. اگر اس گاؤں میں ایک مرد اور ایک عورت, ایک نوجوان بھی اگر شراب اور بے حیائی کے جرم میں مبتلا ہے, میں اس کو بھی اپنے لیے تکلیف جیسی چیز سمجھتا ہوں. میرے عزیزوں یہی پیغام آپ کو دے رہا ہوں, اللہ کے واسطے صبر کو اپنا لو, تقویٰ کو اپنا لو. یہ چند چیزیں ہیں, ان کے اوپر اگر ہم عمل کریں اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم بہت خطا کار ہیں, بہت گنہگار ہیں, ہمیں اپنی اوقات معلوم ہے, ہمیں اپنی حیثیت معلوم ہے, ہمارے سینوں کے جو داغ ہیں اللہ تو جانتا ہے. پروردگار ہماری عزت کا بھرم رکھ لو, پروردگار ہماری عزت کا بھرم رکھ لے, ہماری عزت کی لاج رکھ لے. اے اللہ ہم گنہگاروں کی مغفرت فرما دے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. ہم میں سے جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے, جو بے دین ہیں ان کو دیندار بنا دے. جو شراب کے نشے میں لت پت ہے ہمارے اس نوجوان کو اے اللہ ہدایت دے دے. جو چوری کر رہا ہے اس کو ہدایت دے دے, جو زنا کر رہا ہے اس کو ہدایت دے دے. اے اللہ ہماری نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو پاک دامن بنا دے. الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے, جو روزگار سے پریشان ہیں ان کو نیک اور صالح بنا دے اور اچھی روزی روٹی کا انتظام کر دے, حلال روزی دے دے, حرام. بزرگوں اور دوستوں, نوجوان ساتھیوں, پیارے بچوں, اندرچک کی اس جامع مسجد میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ جمعہ کی نماز کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ مسجد تنگ پڑ رہی ہے, مصلیان کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے اور اس مسجد کو ہم اور کشادہ کریں تاکہ جو افراد جمعہ کے لیے آئیں ان کو انشاءاللہ جگہ کی دقت نہ ہو, تنگی نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مسجد کو مزید وسیع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزوں سے روکا ہے اور ایک وعدہ کیا ہے. فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, اے مسلمانوں تم کمزور مت پڑو, تم غم مت کرو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی سر بلند رہو گے, تمہارا ہی مقام اونچا رہے گا, تم ہی عزت کے ساتھ رہو گے, شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن کر کے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے پیارے ساتھ, آج صرف ہمارے ملک کی بات نہیں, پوری دنیا میں ہم مختلف جگہوں پر ذلیل ہیں, پریشان ہیں, مارے جا رہے ہیں, کاٹے جا رہے ہیں. تو اللہ کی مدد کا وعدہ کہاں ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تمہارا مقام اونچا رہے گا, تم سر بلند رہو گے, تو اللہ کا وعدہ کہاں ہے؟ کیا نعوذ باللہ
اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو بھول گیا ہے؟ نہیں. وما کان ربک نسیا، اللہ کبھی بھولتا نہیں. کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا اللہ کا وعدہ سچا نہیں تھا؟ ایسا بھی نہیں ہو سکتا. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا قول کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے میرے ساتھیو. اللہ نے قرآن میں بار بار وعدہ کیا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی مدد ہم ضرور کریں گے. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم اپنے ایمان والے بندوں کی مدد دنیا میں بھی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کریں گے، قیامت کے دن بھی کریں گے. تو اللہ کا وعدہ تو سچا ہے. اللہ کبھی اپنے وعدے سے مکرنے والا، اپنے وعدے کی وعدہ خلافی کرنے والا نہیں. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام، اللہ کبھی اپنے رسولوں سے وعدہ کر کے وعدے کی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. تو یہ جو اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، یہ وعدہ کیوں پورا نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے اور اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس پر آج کے جمعہ کے خطبے میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے. لیکن اس کو بیان کرنے کے پہلے ایک موٹی موٹی بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا کچھ اصول بنایا ہے، کچھ قاعدہ بنایا ہے، کچھ قانون بنایا ہے. اللہ کا ایک قانون یہ بھی ہے، فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جب تک اس قوم نے اپنے کرتوتوں کو نہ بدل لیا. جب کوئی قوم اپنے کرتوت بدل لے، اپنے اعمال بدل لے، اپنی حرکتیں بدل لے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی پرستھتی کو بھی بدل دیتا ہے، اس قوم کے حالات کو بھی بدل دیتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو برباد کرنا چاہتا ہے، کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں بچا سکتی ہے. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا قانون یاد رکھیے. اگر ہم ایمان والے بن کر کے رہیں، نیک بن کر کے رہیں، اللہ والے بن کر کے رہیں، اللہ کبھی بھی ہمیں ذلت اور رسوائی کے عذاب سے دوچار نہیں کرے گا. اگر ہم پر پریشانیاں آ رہی ہیں، اگر ہم پر ذلت آ رہی ہے، ہماری عزتیں خطرے میں ہیں، ہماری جان اور مال خطرے میں ہے، ہماری مسجدیں خطرے میں ہیں، ہمارے مدرسے خطرے میں ہیں، ہمارا وجود خطرے میں ہے، تو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جانچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور پانی کہاں پر مر رہا ہے. میرے پیارے سے اللہ کا ایک قانون اور یاد رکھیے. اگر آپ ایمان والے ہیں تو یاد رکھیے، ایمان کا راستہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں کا راستہ ہے. ایمان کے راستے پر چلو گے، آزمائشیں آئیں گی، پریچھائیں آئیں گی، امتحان آئیں گے. ذرا نبی کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو، ذرا صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو. صحابہ کرام جب اسلام لاتے ہیں، جب ایمان لاتے ہیں، کیسی کیسی مصیبتیں وہ اٹھاتے ہیں، کیسی کیسی مصیبتیں وہ اٹھاتے ہیں. کسی کو تپتی ریت پر لیٹا کر کے اس کے سینے پر گرم پتھر رکھ دیا جاتا ہے. کسی عورت کو اس کے جوان بیٹے کے سامنے ننگا کر کے شہید کر دیا جاتا ہے. کسی کو چٹائی میں باندھ کر کے لپیٹ کر کے مارا جاتا ہے. کسی کو جانوروں کی طرح مارا جاتا ہے. کسی کو اس کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے. کسی کے اوپر کھانا پانی حرام کر دیا جاتا ہے. کون سی ایسی تکلیف ہے، کون سا ایسا ٹارچر ہے، کون سی ایسی اذیت ہے جو اللہ کے نبی نے اور صحابہ کرام نے ایمان لانے کے بعد برداشت نہیں کی ہے. میرے ساتھ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مسلمان اگر ہوئے ہو، اسلام لائے ہو، تو آپ نے شہادت گاہ میں قدم رکھا ہے، جہاں شہادت بھی مل سکتی ہے، جہاں شہید بھی ہونا پڑ سکتا ہے. اپنی جان اور مال اور عزت و آبرو سے بڑھ کر کے اللہ کی محبت اور ایمان کی محبت آپ کے سینے میں ہونی چاہیے. میرے پیارے سے اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
اے لوگوں کیا تم نے یہ سمجھ کے رکھا ہے کہ تم نے زبان سے کہہ دیا کہ ہم اسلام لے آئے، ہم ایمان لے آئے اور تم کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اے مسلمانوں، تم سے پہلے بھی بہت سارے ایمان والے آئے، ان کو آزمایا گیا، ان کے اوپر امتحان کی گھڑی آئی۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ ارے سونے کو بھی چیک کرنے کے لیے کہ سونا کتنا شدھ ہے، کتنا کھرا ہے، کتنا کھوٹا ہے، سونے کو بھی آگ پر تپانا پڑتا ہے، سونے کو بھی کسوٹی پر پرکھنا پڑتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کا قانون یاد رکھو، اللہ ہر دور میں ایمان والوں کو آزماتا ہے، اور اس لیے بھی کبھی کبھی ایمان والوں پر اللہ کی مدد دیر میں آتی، آئے گی مگر دیر میں آتی ہے، اللہ آزماتا ہے ایمان والوں کو۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے پیارے نبی مکہ میں کتنے سال رہے؟ 13 سال۔ 13 سال کی مکی زندگی اٹھا کر کے دیکھو۔ اندرچک کے نوجوانوں، کبھی فیس بک کی دنیا کے باہر اگر کوئی دنیا بستی ہے، انسٹاگرام اور واٹس ایپ اور اسنیپ چیٹ اور الا اور بلا کے باہر بھی ایک زندگی ہوتی ہے۔ ذرا سوشل میڈیا کے جال سے نکلو اور کبھی موقع ملے اللہ کے پیارے رسول کی زندگی پر، آپ کے جیون پر، آپ کی سیرت پر۔ میں نہیں کہتا کہ آپ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، کوئی ایک کتاب کا مطالعہ کر لو، کوئی ایک اچھی کتاب کو پڑھ دو، ڈھنگ سے پڑھ لو۔ اور اگر آپ کے پاس اتنا موقع بھی نہیں ہے تو آج ماشاءاللہ یوٹیوب کا دور ہے، یوٹیوب پر آپ کو اللہ کے نبی کی سیرت پر اچھے علماء کے، مستند علماء کے، جو بھروسے کے قابل علماء ہیں، صحیح علماء ہیں، ان کے بیانات بھی آپ کو مل جائیں گے۔ ایک بار اللہ کے نبی کی پوری زندگی کو سن لو میرے پیارے ساتھ، یا تو پڑھ لو یا سن لو۔ اللہ کی قسم آپ اپنے ایمان کی چارجنگ کو بڑھتا ہوا محسوس کریں گے جب آپ نبی کی زندگی کو پڑھیں گے، جانیں گے، سنیں گے۔ آپ کے ایمان میں جہاں جہاں اندھیرا ہے وہاں آپ روشنی محسوس کریں گے، جہاں جہاں آپ کا قدم بہکتا ہے وہاں پر آپ کو لگے گا کہ نہیں، ہمارے نبی نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، نبی کے صحابہ نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اور ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، 13 سال نبی کی مکی زندگی کو جا کر کے دیکھیے آپ۔ 13 سال میں صحابہ نے اور نبی نے کتنے دکھ جھیلے ہیں، کتنی قربانیاں دی ہیں، ہم اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں تک حالات آئے تھے 3 سال تک اللہ کے نبی اور آپ کے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ اللہ کے نبی کے پورے خاندان کو سماج سے کاٹ دیا گیا، کسی کو اناج کا ایک دانہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ مکے میں اناج آتا ہے، سارے گھروں میں جاتا ہے، محمد رسول اللہ کے خاندان والوں کو اناج کا ایک دانہ بھی نہیں دیا جاتا ہے۔ شیب ابی طالب میں اللہ کے نبی کے پورے خاندان کو قید کر دیا گیا، محصور کر دیا گیا۔ 3 سال تک محمد رسول اللہ کے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے، بچے بھوک سے بلکا کرتے تھے، مائیں رویا کرتی تھیں، پورے مکہ میں بچوں کے رونے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ ان ظالموں کے دل میں ذرہ برابر ترس نہیں آتا تھا، رحم نہیں آتا تھا۔ پیڑ کے پتے چبا چبا کر اور چمڑے چوس چوس کر کے محمد رسول اللہ نے اور آپ کے خاندان والوں نے وہ 3 سال گزارے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ دور بھی نبی نے دیکھا۔ آپ گھبرائے نہیں کہ اے اللہ میں تو تیرا سچا نبی ہوں، تیرا سچا رسول ہوں، اے اللہ تیری مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کی مدد کا وعدہ تھا مگر مدد کو اپنے ٹائم پر آنا تھا، مدد کو اپنے ٹائم پر آنا تھا۔ 13 سال میں اللہ کی مدد نہیں آئی۔ وہ دور بھی آپ دیکھیے، اللہ کے پیارے نبی مکہ سے 100 کلومیٹر دور طائف جاتے ہیں۔ طائف کی سرزمین پہاڑوں کے بیچ میں رہتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی طائف میں جا کر کے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ آپ وہاں جا کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، کوئی آپ کا کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے، کوئی اسلام لانے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو نبی ماننے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی 1 ہفتہ تک طائف میں رہتے ہیں۔ جب آپ مایوس ہو جاتے ہیں، طائف سے واپس جانے لگتے ہیں۔ طائف کے بدبختوں نے، بدماشوں نے دیکھا محمد رسول اللہ واپس جا رہے ہیں۔ ان کے اندر جو کرمنل ٹائپ کے، اپرادھی ٹائپ کے جو لوگ تھے، جو بڑے ہی چھٹے ہوئے گنڈے اور بدماش لوگ تھے، طائف کی سڑکوں پر دونوں طرف سے اللہ کے نبی پر پتھر برسانے لگے۔ وہ نبی جو رحمت کائنات بن کر کے آئے تھے، وہ نبی جو محسن انسانیت بن کر کے آئے تھے، وہ نبی جو رحمت للعالمین بن کر کے آئے تھے، اس نبی پر طائف کی سڑکوں پر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی کے اوپر اتنے پتھر برسائے گئے، آپ کے بدن سے خون بہنے لگا، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ اس نبی کے اوپر پتھراؤ ہوا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس نبی نے تب بھی شکوہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا کہ اے اللہ، یہ تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا جو میری قدر نہیں کرتے، جو میرا مقام نہیں جانتے۔ اللہ آزماتا ہے میرے ساتھی، اللہ نے اپنے نبی کو آزمایا
اللہ نے صحابہ کو آزمایا، اللہ ہمیں بھی آزمائے گا۔ اللہ کا اصول ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کا ایک قانون اور یاد رکھیے، اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، ظالم کو ڈھیل دیتا ہے۔ ظالم ظلم کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ ظالم یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھ سے بڑا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ پاورفل کوئی نہیں، مگر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تب ظالم کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، ایک ذات ہے تیرے اوپر جو تجھے جب چاہے تب پکڑ دیتی ہے۔ اسرائیل چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار رہا تھا، معصوم عورتوں کو مار رہا تھا، اسکول تباہ کر دیے گئے، مدرسے برباد کر دیے گئے، اسپتالوں پر بم برسائے گئے، پورا شہر غازہ برباد کر دیا گیا، فلسطین کا آدھا حصہ برباد کر دیا گیا۔ اور کل سے برابر نیوز آ رہی ہے کہ اسرائیل میں ایسی آگ لگی ہے جو روکے نہیں روک رہی ہے، کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے، کتنے لوگ مر چکے ہیں ابھی معلوم نہیں ہے، یہ آگ کہاں سے آئی کوئی نہیں جانتا، یہ آگ کیسے رکے گی۔ اسرائیل بڑا اپنے آپ کو ترقی یافتہ ملک سمجھتا ہے، مگر آج اس کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس آگ کو کیسے روکا جائے۔ یاد رکھو میرے بھائی، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے، اللہ کی جب پکڑ آتی ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی خطرناک ہے۔ اے گناہ کرنے والو، اے ظلم کرنے والو، اے دوسروں کا حق مارنے والو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ اللہ جب پکڑے گا تو تم اللہ کی پکڑ سے چھوٹ نہیں سکتے۔ فلا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، ظالموں کی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ کو بے خبر مت سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تو بس ڈھیل دے رہا ہے، اللہ بس ڈھیل دے رہا ہے۔ اگر دنیا میں ظالم اپنے انجام تک نہیں پہنچا تو قیامت کے دن تو ضرور پہنچے گا، جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، جس دن انسان کا کلیجہ حلق ہوا جائے گا، اس دن ظالم ضرور اپنے انجام کو پہنچے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ ظالم کو کبھی کبھی ڈھیل بھی دیتا ہے۔ اب آئیے، یہ جمعہ کا خطبہ ہے، ہمارے بہت سارے بوڑھے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جن کے لیے بہت دیر تک اپنے وضو کو روک کر کے بیٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں بہت لمبی یہ جلسوں کی تقریر کی طرح اس کو لمبا نہیں کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آدھا گھنٹے کا خطبہ بہت ہوتا ہے۔ آئیے اب بہت ٹو دا پوائنٹ بات، ہم نے یہ جان لیا اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، ہم نے یہ بھی جان لیا اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، ہم نے یہ بھی جان لیا اللہ ایمان والے بندوں کو آزماتا ہے، ہم نے یہ بھی سن لیا نبی کو آزمایا گیا، صحابہ کو آزمایا گیا۔ اب آئیے تقریر کے آخری پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہم پر کیوں نہیں آ رہی ہے، ہم پر کیوں مدد نہیں آ رہی ہے۔ تو 4-5 چیزیں ذرا اس کو اپنے دماغ میں بٹھا دیجیے۔ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ پہلی وجہ، اللہ نے اپنی مدد کے ساتھ ایک شرط لگائی تھی، ایک کنڈیشن لگائی تھی کہ اے میرے بندو، جب تم ایمان والے رہو گے تب ہماری مدد آئے گی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں تمہارا مقام اونچا رہے گا، تمہارا سر اونچا رہے گا۔ شرط کیا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں ایمان والا بن کر کے دکھانا پڑے گا۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، محرم میں تعزیہ اٹھانے والا کون سا ایمان سکھاتا ہے ہمیں؟ قبروں اور مزاروں پہ جا کر کے سجدہ کرنا یہ کون سا اسلام ہے؟ عورتوں کا جا کر کے پیروں کے پاس گلے میں تعویذ بدوانا، عورتوں کا غیر محرم مردوں سے جھاڑ پھونک کروانا، بے پردگی اور بے حیائی کے ساتھ، یہ کون سا دین سکھاتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، مولانا الطاف حسین حالی جو تقریباً 110 سال پرانے شاعر اور عالم تھے، انہوں نے ایک نقشہ کھینچا تھا، کہا تھا کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مسلمان یہ سمجھ کے بیٹھا ہے ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا بس ہم تو پکے مسلمان ہو گئے، قبر پہ جا کے سر جھکائے، پیڑ کے آگے جا کے سر جھکائے، گھنٹی جا کر کے باندھے، تعویذ باندھے، گلے میں جو ہے ڈنڈا باندھے، اس کے ایمان پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھو میرے ساتھیوں، اللہ کی مدد کا وعدہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ تم ایمان والے بن کر رہو۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ ایک اور شرط کے ساتھ کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو جب تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا مطلب؟
ہماری اتنی اوقات ہے ہم اللہ کی مدد کر سکیں؟ نہیں، اللہ کو ہماری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم نماز بھی پڑھتے اپنی بھلائی کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کی بڑائی میں کوئی ہم بڑھوتری کرنے والے نہیں ہیں۔ ساری دنیا کے لوگ نماز نہ پڑھیں تب بھی اللہ اللہ ہی رہے گا، اللہ کی شان میں کوئی کمی اور کٹوتی ہونے والی بولو بھائی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اس لیے یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، یہاں اس آیت کا مطلب یہ ہے جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھو، ہم سب ہاتھ رکھیں اور سوچیں، میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں۔ ہم مسلمان ہیں، بچوں کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، بیوی کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، زمین جائیداد روپیہ پیسہ دھن دولت ان سب چیزوں کے لیے خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں، رات کو رات نہیں سمجھتے، دن کو دن نہیں سمجھتے، آرام قربان کر دیتے ہیں، صحت قربان کر دیتے ہیں، جوانی قربان کر دیتے ہیں۔ کبھی دل پر ہاتھ رکھ کے یہ سوچو میرے ساتھ، ہماری زندگی میں ہم نے اللہ کے دین کے لیے کتنی محنت کی ہے، ہمارے بدن کے خون کے کتنے قطرے اللہ کے دین کے لیے گرے ہیں، ہمارے پسینے کی کتنی بوندیں اللہ کے دین کے لیے گزری ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم دین کے لیے کیا کرتے ہیں؟ معاف کرنا، دین کے لیے کچھ کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ عالم بن جائیں، آپ جو ہے مدرسے میں پڑھائی کریں تبھی آپ دین کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں تب بھی آپ دین کے لیے کام کر سکتے ہیں، آپ مدرسے میں اسکول میں ٹیچر ہیں تب بھی آپ دین کے لیے کام کر سکتے ہیں، آپ بزنس مین ہیں تب بھی آپ دین کے لیے کام کر سکتے ہیں، آپ محنت مزدوری کرنے والے ایک عام انسان ہیں تب بھی آپ دین کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ آپ غور کر لیجئے، اپنے ٹائم کے ذریعے، اپنے پیسے کے ذریعے، اپنی انرجی کے ذریعے، اپنے سماج کے اسٹیٹس کے ذریعے، جس طریقے سے بھی ہو سکے میرے ذریعے اللہ کے دین کا فائدہ ہونا چاہیے، دین سربلند ہونا چاہیے، سماج میں برائی رکنی چاہیے، سماج میں نیکی بڑھنی چاہیے، سماج میں اللہ کا دین بڑھنا چاہیے۔ اگر یہ سوچ ہے آپ کچھ بھی ہوں گے، اللہ آپ کے ذریعے اپنے دین کی مدد کروائے۔ کتنے مدرسے ہیں ہندوستان میں۔ مولانا مختار احمد ندوی ہمارے یو پی کے مئو شہر کے رہنے والے تھے، مئو کے رہنے والے تھے، انصاری برادری کے تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ مولانا مختار احمد ندوی مالیگاؤں کی سرزمین پر جاتے ہیں اور وہاں ایک مسجد کے خطیب بن جاتے ہیں، بہت اچھی تقریر کرتے تھے۔ وہاں جو نمازی لوگ آتے تھے اس میں خلیل سیٹھ نام کے ایک انسان مولانا مختار ندوی کے بہت چاہنے والے اور ان کے بہت ہی عقیدت رکھنے والے بن جاتے ہیں۔ اور جب مولانا مختار ندوی اپنے خطبے میں مدرسے کی فضیلت بیان کرتے ہیں، مدرسے کے لیے اپنی زمین دان دینے کی ترغیب دیتے ہیں، خلیل سیٹھ نے اپنی کروڑوں کی پراپرٹی اسی جمعہ کے خطبے کے بعد کہا کہ مولانا اپنی کروڑوں کی پراپرٹی میں مدرسے کے لیے دیتا ہوں۔ اور آج بھی مالیگاؤں کی سرزمین پر ہماری جماعت اہل حدیث کا ایک بہت بڑا ادارہ کھڑا ہوا ہے، جس کا نام جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں ہے اور کئی ایکڑ سرزمین پر پھیلا ہوا ہے۔ کبھی موقع ملے زندگی میں جائیے اور دیکھیے کہ ایک خلیل سیٹھ نام کے ایک سیٹھ جی نے، ایک پیسے والے انسان نے ایک عالم کی بات سن کر کے اور ان کی تقریر سے متاثر ہو کر کے کروڑوں کی زمین کو دان دے دیا اور آج وہاں اتنا بڑا ادارہ کھڑا ہو گیا۔ مولانا ثناء اللہ مدنی اسی ادارے سے پڑھے ہوئے ہیں، مولانا ابو رضوان محمدی اسی ادارے سے، کتنے محمدی عالم اسی ادارے سے پڑھے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا ادارہ، جب تک وہ ادارہ چلتا رہے گا خلیل سیٹھ کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ ایک طرف یہ حالات دیکھو اور دوسری طرف ابھی کل میں اتر پردیش کے علاقے میں گیا، ایک گاؤں میں داخل ہوا، میرے ایک دوست نے بتایا مولانا وہ مدرسہ نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا مدرسہ کی بلڈنگ تو ہے، مدرسہ تو ہے۔ کہا مولانا یہ باپ نے مدرسے کے لیے زمین دی تھی، باپ نے مدرسے کے لیے زمین دی تھی، مدرسہ چل رہا تھا، باپ مر گیا، جائیداد بیٹوں کے ہاتھ میں آئی، بیٹوں نے کہا کہ ہم مدرسے کے لیے زمین نہیں دیں گے۔ باپ نے زمین مدرسے کے لیے دی تھی، مدرسہ چل رہا تھا، بیٹوں نے آ کے تالا لگا دیا اور مدرسہ نہیں چلنے دیا۔ ایسے نمک حرام اور ایسے نالائق اولاد بھی آج کے دور میں جنم لیتی ہے۔ میرے عزیزوں، آپ غور کیجیے، آپ دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی زمین، آپ کی جائیداد، آپ کی دھن، آپ کی دولت سب یہی رہ جائے گی، اوپر جائے گی تو آپ کی نیکی جائے گی، آپ کا تقویٰ جائے گا، آپ نے دین کے لیے جو ایفرٹ کیا ہے، جو کوشش کی ہے وہی جائے گا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندوں تم ہمارے دین کی مدد کرو گے ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ سمجھ کے رکھا ہے کہ خالی دعا کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، دنیا دار الاسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک سسٹم بنایا ہے۔ آپ کی اگر شادی نہیں ہوئی ہے، بیوی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ مسجد میں آ کے گڑ گڑا کے دعا کرتے رہے اللہ نیک اولاد دے دے، نیک اولاد دے دے، دنیا کہے گی بے وقوف انسان ہے، بے وقوف انسان ہے، الو کا پٹھا ہے۔ ارے جب تیری شادی نہیں ہوئی، تیری بیوی نہیں، تو اللہ سے اولاد کیوں مانگ رہا؟ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک سسٹم ہے۔ آپ کے گھر میں بچہ تب پیدا ہوگا جب آپ اس سسٹم کو فالو کریں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اللہ کی مدد تو ایسے طریقے سے آتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی اپنے دوست ابو بکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں تھے اور دشمن بالکل قریب آ گیا تھا، اور قریب تھا کہ دشمن
اللہ کے نبی کو پکڑ لے، ابو بکر صدیق کو پکڑ لے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس غار کے اندر اللہ کے نبی کی حفاظت کی۔ سیرت لکھنے والے علماء نے لکھا ہے غار کے اوپر مکڑی نے جالے بن دیے، کبوتری نے انڈے دے دیے، دیکھ کر کے لگتا ہی نہیں تھا کبھی یہاں کوئی آیا ہوگا، برسوں سے یہاں کوئی نہیں آیا ہے۔ اللہ جب اپنے نبی کی مدد کرنے آتا ہے ایک کبوتری کے ذریعے اور ایک مکڑی کے ذریعے بھی اللہ اپنے دین کی مدد کروا دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی مدد آئے گی، ہمیں بھی اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ ہم ذرا سی بات پہ آپس میں لڑنے لگتے ہیں،